بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اللہ والے کی جانب سے اللہ والوں کے لیے۔ بے وقوف جب تک خاموش ہوتا ہے عقل مند شمار ہوتا ہے۔ بے وقوف کے کانوں میں باتیں مت ڈال، کیونکہ بجائے عمل کے وہ تیرے دانشمندانہ کلام کی تحقیر کرے گا۔ جو ایک بے وقوف کے ہاتھ پیغام بھیجتا ہے وہ اپنے پاؤں آپ کاٹتا ہے۔ بے وقوف کو اس کی حماقت کی مانند جواب مت دے، ایسا نہ ہو کہ تو بھی اس کی مانند ہو جائے۔ حضرت سلمان فارسی نے فرمایا، میں مردے کو زندہ کرنے سے عاجز نہیں آیا، مگر بے وقوف کی اصلاح کرنے سے عاجز آ گیا ہوں۔ بے وقوف کی عقل اس کی زبان کے پیچھے اور عقل مند کی زبان اس کی عقل کے پیچھے ہوتی ہے۔ بے وقوف اگر بڑے رتبے پر ہو اسے بڑا مت خیال کر۔ سب سے زیادہ بے وقوف وہ شخص ہے جو دوسروں کی رذیل صفات کو تو برا سمجھے اور خود ان پر جمع ہوا ہو۔ فضول امیدوں پر بھروسہ کرنے سے بچ کہ یہ بے وقوفوں کا سرمایہ ہے۔ بے وقوفی کیا ہے؟ کمینوں کی اتباع اور گمراہوں کی اطاعت۔ خالی تمنا حماقت کا جنگل ہے جس میں بے وقوف ہی مارا مارا پھرتا ہے۔ جس نے بے وقوف کو علم پڑھایا اس نے بے فائدہ عمر ضائع کی۔ عقل مندوں کے ساتھ جنگ کرنا بے وقوفی کے ساتھ حلوہ کھانے سے زیادہ آسان ہے۔ اپنے آپ کو سب سے بہتر سمجھ لینا بے وقوفی ہے۔ بے وقوفوں کی کوشش روایت پر تمام ہے اور عالم کی کوشش سمجھنے اور غور کرنے پر ہے۔ انسانی سرشت میں دانائی کی نسبت بے وقوفی زیادہ بڑھی ہوئی ہے، اور اس کو دور کر کے انسانیت کا درجہ حاصل کر۔ حماقت اور بے وقوفی کے اثر اور نتیجوں سے انسان کو پناہ دینے کا آخری نتیجہ گویا دنیا کے بے وقوفوں سے بھر دینا ہے۔ کتابوں کی سیر میں ہم داناؤں سے ہم کلام ہوتے ہیں، اور کاروباری زندگی میں ہمیں بے وقوفی سے واسطہ پڑتا ہے۔ پڑھا لکھا بے وقوف اپنی بے وقوفی کو خوبصورت الفاظ کا جامہ پہنا دیتا ہے، لیکن پھر بھی وہ بے وقوفی ہی رہتی ہے۔ بے وقوف دعوتیں دیتے ہیں اور عقل مند کھاتے ہیں۔